الرحمن الرحیم۔ یہ خط آج رائیوین مرکز سے آیا ہے۔ اس خط میں اجتماع کے متعلق چند اہم ہدایات ہیں۔ تمام ساتھی اس خط کو مکمل سنیں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والے رائیوین کے اجتماع کے متعلق جو ہدایات رائیوین سے طے ہیں، اس خط میں ساری ہدایات آپ تمام احباب کے سامنے ہیں۔ خود مکمل سنیے، ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ درخواست کی ہے مجمع سے کہ اس طریقے سے اپنا وقت گزارنا ہے، تو جو باہر بہت سارا مجمع ہے ہمارا، وہ چل پھر رہے ہیں، کنٹین کے قریب ہیں، کھانے کی ترتیب بنا رہے ہیں، سارے ذرا تھوڑا سا وقت ہے، اگر توجہ سے سن لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ کنڈ ہو جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دن رات دین متین کی آدھی محنت میں لگے ہوئے دوسروں کو بھی لگا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی محنت کو قبول فرما کر سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنائے، آمین۔ آج عموماً ملک و مال سے ہونے کا ماحول بنا ہوا ہے، حتیٰ کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہو۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ خالی ملک و مال سے کیا ہو، نہ فرعون کا کچھ بنا نہ قارون کا۔ اس بات کو دل میں اتارنے کی محنت ہے کہ اللہ والے اعمال سے بغیر ملک و مال سب کچھ ہو جائے، اور ملک و مال سے اللہ والے اعمال کے بغیر کچھ نہیں ہو۔ اس چیز کو دل میں اتارنے کی محنت ہے، اور جب دل میں یہ بات اتر جائے اور بندہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو کر دنیا کے کسی حال کو اسے نقصان نہیں پہنچانے دیتے۔ بے آب و گیا بیابان میں برکت والا پانی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ علیہ السلام کی ضرورت پوری کی، ان کی اور صدیوں تک آنے والوں کی ضرورت پوری کرتے جا رہے ہیں۔ دشمن کے گھیرے میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان پر دے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک آسان سی محنت ہے مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دے دے کر دل کا رخ درست کرنا ہے۔ فضائل کے حلقوں میں گھنٹوں بیٹھ کر دل میں اپنے دین اور اس کے اعمال میں لگنے کا ایسا بھرپور شوق پیدا کرنا ہے کہ وہ شوق ہمیں مجبور کرے کہ ہم علماء اکرام کے پاس جا کر ان اعمال کو صحیح کرنا۔ ذکر کے ذریعے اس کا مسلسل دھیان پیدا کرنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ کر دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت، ندامت کے ساتھ استغفار کے ذریعے اپنی ناقص اور کمزور ہونے کا احساس پیدا کرنا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنا اور کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی محنت کرنا۔ اتنا کرنے پر اللہ رب العزت اعمال قبول کرتے ہیں، چاہے ملک و مال ہو چاہے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کامیاب کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اتنا کافی نہیں کہ ہم خود ان اعمال اور ان صفات والے بن کر اللہ تعالیٰ سے کامیابیاں لینے والے بنے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم والوں کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی زندگی کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان، مال اور صلاحیتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ساری انسانیت کو اللہ والے اعمال پر لانے کی محنت کریں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے سارے انسانوں پر محنت کی ذمہ داری دی ہے تو وہ ہماری مدد بھی اسی پیمانے پر فرمائے۔ ہر مسلمان، امیر، فقیر، ذمہ دار، تاجر، مرد، عورت، بوڑھا، جوان اپنے دین دار کو
ایسے استعمال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سارے عالم اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کی ہدایت کے لیے استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم کام کے لیے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ منورہ لوٹ رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا کہ مدینہ منورہ میں ایسے لوگ ہیں جو اس سفر میں قدم بقدم آپ کے ساتھ تھے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ تھے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو عذر کی وجہ سے رک گئے۔ خود قرآن کریم میں بہت محنت سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں جانے کی طرف لے کر آئے اور انتظام نہ ہونے پر وہ لوٹ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اب توجہ سے سنیں سارے بھائی، اس سال اجتماع پر بہت سے احباب نہیں آ سکیں گے، یہ سب اجتماع کے ثواب میں پورے شریک ہیں۔ نیز اگر یہ اپنے علاقے سے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل جائیں، مقام پر ہی گھر گھر ملاقاتیں کر کے کام کو مقصد بنانے کا ذہن بنائیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں تو ان کی یہ محنت اجتماع پر حاضری کے ثواب پر اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کے لیے اپنے تقرب کے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ اجتماع پر آنے والوں کو اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا کہ رائمنڈ سے دیے گئے پرچوں کے مطابق 12 احباب پر مشتمل جماعتوں کی شکل میں تشریف لائیں، کتابیں برتن ساتھ لائیں، سلنڈر ساتھ لے کر نہ آئیں، بیمار، بوڑھے، بچے اور معذور احباب کو بھی ساتھ نہ لائیں۔ پھر پڑھیں، بیمار، بوڑھے، بچے اور معذور احباب کو بھی ساتھ نہ لائیں، چہرے پر ماسک لگانے کا اہتمام ہو۔ رائمنڈ مرکز کے شعبوں میں 1 ماہ خدمت کے لیے 20 مراکز سے 10 پرانے احباب کو پرچہ دے کر بھیجا جائے تاکہ 3 نومبر صبح کے مشورہ میں پیش ہو سکیں۔ اجتماع سے اندرون سال شروع کرنے والی جماعتوں کو قواعد کا پرچہ دے کر رائمنڈ مرکز بھیج دیا جائے۔ یہاں اندراج کر کے پنڈال پہنچانے کی ترتیب بنائی جائے گی انشاءاللہ۔ حفاظت کے لیے مصنون دعاؤں اور اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ تمام احباب کی خدمت میں سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط و سلام بندہ نظر و رحمت۔ تو بھائی دوستو، یہ درخواست ہم سب کے لیے۔ ابھی نماز کے بیان کے بعد ایک ساتھی یہ کہہ رہا تھا اچھا کوئی بات نہیں، چلے ہی جائیں گے، دھکے دھوکے سے کسی راستے میں 5-6 تو داخل ہو ہی جائیں گے۔ تو تبلیغ کا کام کیا ہے بھائی؟ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ ماننا۔ اور جو مشورے میں طے ہو جائے اس میں کیا ہے؟ تب مشورے میں طے ہو جائے خیر ہے۔ تو پھر کس طریقے سے کریں گے؟ اپنی مرضی سے چلیں گے یا رائمنڈ والوں کی مرضی سے چلیں گے؟ تو کوئی دوست ایسے جذبے سب کے ہیں، تو سبھی جانا چاہ رہے ہیں، جیسے پہلے لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا اب ہماری بات مسجد سے انہوں نے کہا جی 2 بسیں جائیں، پہلے ایسے ہوتا تھا کسی کی 3 بسیں، کسی کی 4۔ تو اب ہمارے حضرات نے یہ درخواست کی ہے کہ اگر ترتیب اس طریقے سے بن جائے، تیاری ویسے کریں۔ تو آپ جن دوستوں کے سالانہ چلے باقی ہیں، ابھی کسی وہ بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکے، حال آ گیا ہماری اپنی کمی کی وجہ سے، وہ تو نقد جانے والے ابدالی سے اپنی تشکیلیں کروائیں، سارے نقد پرچے، سارے رخ، وہاں اجتماع پہ کوئی نقد جماعت نہیں بنے گی۔ نقد جانے والے جن بھائیوں کے سالانہ چلے باقی ہیں ان کی تشکیل ابدالی مسجد سے ہوگی۔ وہ اوقات کے اعتبار سے کوئی 6 دن لگائے گا، کوئی 10 دن لگائے گا، کوئی 12 دن، جس طریقے سے یہاں یہ مشورے والے بتا دیں گے اس کے مطابق جائیں گے۔ اجتماع پر تو وہ پرانے ساتھی جس طرح مشورہ ہو گیا
ہم نے پرچے دے دیے تھے اور ساتھیوں سے نام دے دیے ہیں، اس اعتبار سے انشاءاللہ ساتھی جو ہیں وہ ان کی ترتیب بن جائے، تو جیسے حضرات نے فرمایا اس کے مطابق ہم جائیں۔ اچھا جو باقی جو نئی اجتماع پر جا رہے ہیں اس کی کیا ترتیب بنائے؟ کوئی بستی، کوئی گاؤں کی کوئی بستی ایسی نہ ہو جس میں جماعت نہ ہو۔ اگر ہم 200 آدمی لے کے جا رہے ہیں اس وقت 400 لے کے جائیں، 400 کو تیار کریں۔ کیسے؟ پہلے تو ریوڑ جانا تھا، انہوں نے کہا لاؤ جی 2000 روپے کرایہ دو، اب یہی ترتیب بنا کے اب ہم اپنے ہر گاؤں میں اپنے ان ساتھیوں کو لے جائیں، اور یہ بھی ایسے سمجھ لیں حضرات نے فرمایا کہ یہ اجتماع میں شریک ہو، ان کو پورا اجر ملے گا، کیونکہ حضرات نے جیسے ترتیب بنائی ہے اس کے مطابق ہم کام کریں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے اس کی؟ اب جن جن دوستوں کے سالانہ چیزیں باقی ہیں اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، محنت بھی کریں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ بہت سی ریوڑ کی جماعتیں آئیں ہیں۔ اچھا اب ان کو ہم استعمال کر کے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب تو ابھی تو مساجد میں تقریباً 7 سوا 7 عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اگر چلو ہمارے پاس کسی کے پاس دن میں ٹائم نہیں ہے تو یہ عشاء کے بعد ہم 2 گھنٹے بھائی دوستوں، ایسے دوست جو باہر کسی جگہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کوئی پرائیویٹ کارخانوں میں کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی سارے مغرب تک آ جاتے ہیں، ایسی ہے تو کسی سب سے ملاقاتیں ہو جائیں۔ اس اعتبار سے یہ اجتماع ہو رہا ہے جی۔ اجتماع سے مقصود کیا ہے بھائی دوستوں؟ ہر گھر سے ایک آدمی دیر اور دور کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے، تو اس کی سارے نیت کرتے ہیں، اور یہ جو جماعتیں ان سے اپنا پورا فائدہ اٹھائیں، گشتیں کرائیں، ہر مسلمان سے ملیں، ہر تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی سے ملاقات ہی نہ ہو پائے، تو اس کی تو ساری نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو جیسے ریونڈ والوں نے یہ ہدایت دی ہے، کیونکہ آئندہ جو ہے جمعرات سے اجتماع شروع ہو جائے گا، تو اس میں ساتھی دوبارہ میں درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے طور پہ جو محلوں میں گاڑیوں پہ، بسوں پہ، اپنی کاروں پہ چلے جاتے ہیں، چلو ہم دعا میں شریک ہو جائیں، تو وہ کیسے ہوگا کہ وہ جو جہاں ہمارا بیرون کا مجمع ٹھہرتا تھا، بیرون کے مہمان جو آئے ہوئے، تو اب 2 طرف سے تو دیوار ہے اور سامنے سے گیٹ ہے، ایک طرف انہوں نے اپن، تو کیسے جائیں گے؟ تو اس لیے یہ مہربانی فرما کر جیسے ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے ساری اس کی پابندی کر۔